ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العظیم. جو شخص اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، وہ جان لے کہ بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. اور بے شک ہم نے آپ پر روشن آیتیں اتاری ہیں، واضح آیتیں اتاری ہیں، اور ان واضح نشانیوں اور آیتوں کو انکار نہیں کرتے مگر نافرمان لوگ. اور جب بھی یہ لوگ ان لوگوں میں سے یہ لوگ کسی عہد کا اقرار کرتے ہیں تو انہی میں سے ایک فریق اور ایک گروہ اس کو پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ یقین نہیں کرتے. گزشتہ آیتوں میں یہودیوں نے جو دشمنی کا دعویٰ پیش کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی جبرائیل امین کا تذکرہ کیا تو فوراً یہودیوں کے اس وفد نے یہ کہہ دیا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ خون ریزی ہی کی بات کرتے ہیں اور احکام لے کر آتے ہیں. چونکہ ان کی قومیں جو تھی بنی اسرائیل ہی کی قومیں، قوم عاد، قوم لوط، قوم ہود، یہ جو قومیں تھیں ان پر جو عذابات اللہ کے جانب سے اتارے گئے ہیں، ان عذابات کو لے کر آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے. اور چونکہ ان کے دماغ میں ان احکامات کی وجہ سے جو نقصان ہوا تھا اس کو لے کر کے شدت بھری ہوئی تھی، دشمنی بھری ہوئی تھی، جس کے بارے میں ان کا یہ خیال بالکل غلط تھا. اس لیے کہ عذاب لے کر آنے والا نہیں ہوتا، حقیقت میں عذاب بھیجنے والا ہوتا ہے. یعنی اصل ذات تو اللہ کی تھی جس کے حکم پر جبرائیل امین سب کچھ کر رہے ہیں. اور انہیں جہاں پر بولنے کے لیے صرف خون ریزی کی بات تھی، حقیقت میں کلام اللہ کو لے کر آنے والے جبرائیل تھے. اور چونکہ ان کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی تھی اس لیے دشمنی تھی. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ لوگ پہلے ہی چاہتے تھے کہ وہ آخری نبی اور آخری کتاب بنی اسرائیل میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں لے کر آئے تو یہیں سے ان کا حسد شروع ہو گیا. اب اس میں پتا چلا کہ محمد بن عبداللہ رسول بنائے گئے ہیں، اور جبرائیل جو فرشتہ جو تمام نبیوں کے پاس اللہ کے وحی اور احکامات لے کر آ رہے تھے وہ محمد بن عبداللہ کے پاس آ رہے ہیں. تو یہ اور زیادہ ان کو کیا ہو گئی؟ چڑ ہو گئی. ان کے تعصب میں، حسد میں اضافہ ہو گیا، ان کی دشمنی میں اور مزید اضافہ ہو گیا. اب یہ لوگ جو کوئی بھی محمد سے جڑ جاتا وہ اس کے دشمن بن جاتے. سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ تو کتاب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تو وہ قرآن کے منکر ہو گئے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کا تذکرہ کیا فوراً جبرائیل امین کے مخالف ہو گئے اور ان کو اپنا دشمن بنایا. جن صحابہ نے اپنے بتوں، اپنے پرانے ساری چیزوں کو چھوڑ کر فوراً اسلام میں داخل ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا اور ان پر اتاری جانے والی کتاب کو آخری کتاب تسلیم کر لیا، ان پر ایمان لے کر آئے، تو وہی لوگ
جن کے ساتھ یہ رات دن اٹھک بیٹھک کرتے تھے، ان کے تعریفوں پہ کے پل مانگا کرتے تھے، صرف نبوت کا اقرار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اقرار کرنے پر اور ان پر اتارے جانے والی کتاب کو ماننے پر ان کے دشمن بن گئے. سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے کہ گزشتہ کل عبداللہ ابن سلام کا واقعہ آپ کے سامنے باقاعدہ بیان کیا گیا کہ پہلے کس انداز سے ان کی تعریف کر رہے تھے. جیسے ہی انہیں علم ہو گیا کہ عبداللہ ابن سلام تو آپ ایمان لا چکے ہیں، فوراً ان کے خلاف شروع کر دیے کہ وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. اور یہی روش یہودیوں کی پہلے سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی یہی روش ہے. آج بھی وہی روش پر چل رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے دشمن کے خلاف ہوگا وہ ان کا ساتھ دیں گے. آج اگر آپ سوشل میڈیا اور سوشل ایکٹیویٹی پر غور کریں گے اور آپ اس دنیا کے جو ممالک ہیں ان کی راجنیتی اور سیاست کو دیکھیں گے اور ان کے آپسی ایک دوسرے کے تعلقات کو دیکھیں گے تو آپ اسی روش کو دیکھیں گے جس روش کو یہ لوگوں نے پہلے بھی اپنایا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اپنایا تھا، اس کے بعد بھی اپنایا اور آج بھی اسی روش کو اپنا رہے ہیں کہ جو ہمارے دشمن کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دوست ہوگا. سمجھے نہیں سمجھے؟ اسرائیل یہودی ہے، اس کے ساتھ جو مسلمانوں کے خلاف جو ملک کھڑا رہے گا اسرائیل اس کا ساتھ دے گا. سمجھے نہیں سمجھے؟ اب دیکھیے پورے ملک کو، جس ملک نے اسرائیل کو ساتھ دیے، مسلمانوں کے خلاف کہا ہے، مسلمانوں کے خلاف گیا ہے، وہ اسلام کے اور کتاب اللہ کے اور نبوت کے خلاف کہا ہے، اسرائیل اس کا اپنا خاص دوست ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اسلام، مسلمان، کتاب اللہ، نبی اللہ ہے، جو انہی کو ٹارگٹ کریں گے. بہرحال تو یہ دشمنی کا جو روش ہے یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ لوگوں کی اسی طرح کی روش اور سازشیں چلتی رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح انداز سے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. اس کا مطلب کیا؟ کافروں کا دشمن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، بالکل نہیں ہے. یاد رکھیں، آپ نے شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں ہم نے الرحمن اور الرحیم کی تفسیر کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ رحمان کا مطلب یہ ہوتا ہے عام رحمت، رحمت عامہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمان والی صفت صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس کائنات پر بسنے والے ہر انسان کے ساتھ وہ رحمت خاص ہے. اس رحمان کی صفت رحمانیت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان لانا ضروری نہیں ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی لیے اللہ کو نہ ماننے والا بھی عیش میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کو گالیاں دینے والا بھی سکون سے زندگی گزار رہا ہے. گزار رہا نہیں گزار رہا ہے؟ نبوت کے خلاف بولنے والا، نبی کے خلاف بولنے والا بھی زندگی گزار رہا ہے نہیں گزار رہا ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جو رحمان والی صفت ہے وہ عام ہے، سب پر ہے، لیکن رحیم والی صفت وہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دنیا کے اندر گرچہ اللہ کو نہ ماننے والا، گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا، کتاب اللہ کا انکار کرنے والا، نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والا ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے رحمان والی صفت اس بندے پر ہمیشہ رہے گی جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے گا. اور بیٹی مر جائے گا اب اس پر کوئی رحم وغیرہ نہیں کیا جائے گا. رحیم والی جو صفت ہے وہ صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے. رحمان والی صفت دنیا میں ملے گی اور مرنے کے بعد رحیم والی صفت ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوگا. ان کو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی رحیم فرما کر لے کر جائیں گے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ پر واضح اور روشن آیات اتاری ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اس کا انکار کرنے والے صرف اور صرف کون ہیں؟ فاسق اور نافرمان لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اتارا، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ اتارے ہیں.
اب ان آیات کو اور احکامات خداوندی کو اور فرائض کو، واجبات کو، منہیات کو، ان ساری چیزوں کو تسلیم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ حقیقی معنی میں ایمان والے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، جو لوگ اعمال سے دور ہیں، باوجود یہ کہ معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، پھر بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے منکر نہیں کہا جائے گا، بلکہ معلوم ہونے کے باوجود نافرمانی کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بات یاد رکھیں، انکار کرنے میں اور عمل نہ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایک ہے انکار کرنا اور ایک ہے عمل نہ کرنا۔ کوئی آدمی اگر اللہ کے قائم کردہ کسی فرض کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ انسان کو کافر بنا دیتا ہے، لیکن عمل نہیں کرنے سے وہ کافر نہیں بلکہ فاسق بن جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی آدمی اگر نماز کا انکار کرے، ایمان والا ہے، نعوذ باللہ، اگر وہ کہے وہ نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، اب وہ مسلمان اور ایمان والا باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی ایمان والا ہے لیکن نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہاں پر انکار نہیں ہے، یہاں پہ عمل نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ عمل نہیں ہے، تو یہ فاسق فاجر تو سمجھا جائے گا، لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، دیکھو فاسق آدمی گنہگار ہے نا، احکام کی خلاف ورزی کرنے والا آدمی گنہگار بن جاتا ہے، نافرمان۔ نافرمان کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کو کہتے ہیں۔ نافرمان کا مطلب یہ ہے کہ فرمان کو نہ ماننے والا، اللہ کا فرمان، فرما بردار اور نافرمان، یہ دونوں لفظ ہیں۔ فرما بردار کا مطلب جو اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، اس پر عمل کرنے والا فرما بردار ہے، اور جو اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، اس کو نہ ماننے والا نافرمان ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تب یہاں پر فاسق کا لفظ کا مطلب یہی ہے کہ ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کیا کرتا ہے؟ مانتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، مانتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، یعنی نافرمان ہے، فرما بردار نہیں ہے، اپنی من کی کر رہا ہے، اپنے چاہت کی کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا یہ کرو تو وہ نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے، اپنے من کے جیسا کرتا ہے، اللہ کے جیسا نہیں کرتا، اپنے دل کے جیسا کرتا ہے، رسول اللہ کے جیسا نہیں کرتا، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارا ہے، صحابہ کے طریقے بھی زندگی نہیں گزارا ہے، تو ایسا شخص کیا کہلائے گا؟ نافرمان کہلائے گا۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، اور جب یہ لوگ کوئی عہد کر لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی جماعت اس عہد کو پھینک دیتے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ یقین نہیں کرتے۔ مالک بن حنیف یہودی ایک شخص تھا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مالک بن حنیف تم یہودی ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے عہد لیا تھا، تمہارے پروجوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پروجوں سے عہد لیا تھا، تم سے ایک عہد لیا تھا کہ تم لا تعبدوا الا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ہے نا؟ 8 عہد لیے تھے، ابھی پرسوں ہم نے پڑھے ہیں، وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا، ہے نا؟ 8 عہد لیے تھے، تو وہ عہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے اس یہودی سے کہا، مالک بن حنیف یہودی سے، کہ تمہیں پتا ہے کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا اور تم نے اس عہد کی خلاف ورزی کی؟ تم نے کہا کہ ہم نے کوئی عہد وغیرہ نہیں لیا تھا۔ اس یہودی نے کیا کہا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ تم میں سے جب لوگ عہد لیتے ہیں تو انہی میں سے ایک گروہ، ایک جماعت آ کر کہتی ہے کہ اس عہد کو کیا کر دیتی ہے؟
پھینک دیتی ہے، پامال کر دیتی اور کر دیتی ہے، اور یہ کہنے پر ذرہ برابر بھی جھجک محسوس نہیں کرتی کہ ہم نے کوئی وعدہ عہد نہیں کیا تھا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگ تو خود تورات پر یقین نہیں کرتے۔ سمجھیں اس میں، تورات پر یقین نہیں کرتے، چاہے جائے کہ وہ قرآن کو مانے، رسول اللہ کو مانے، یہ خود تورات پر یقین نہیں کرتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب اللہ کے جانب سے ان کے پاس رسول آئے جو ایسی ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان اہل کتاب میں سے ایک فریق، ایک جماعت اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیتی ہے، گویا کہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہی بات جو اس سے پہلے میں نے کہی کہ تورات یہودیوں پر اتاری گئی، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، اور ان کی قوم یہودی تھی۔ اب اس کتاب یعنی تورات کے مطابق ان کو عمل کرنا تھا، اور تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی برحق آخری نبی آئیں گے، ان پر ایک آخری کتاب اتاری جائے گی، اور وہ نبی ایسے ایسے صفتوں والے ہوں گے، اور تم کو اس نبی پر ایمان لانا ہوگا۔ وہ نبی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوگا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کرے گا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ تو ایسے نبی کو آخری نبی ہے، ایسے نبی پر اے یہودیوں تم سب کو ایمان لانا پڑے گا۔ یہ تورات میں لکھا ہوا تھا، نہیں لکھا ہوا تھا؟ تو اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس رسول آ گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے کر مبعوث فرمایا، اور وہ تمام تر صفات محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودیوں نے دیکھے، اور وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جانی تھی وہ کتاب بھی اتر گئی۔ یہ ساری چیزیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن صرف اس بھرم میں کہ وہ بنی اسرائیل میں نہیں بنی اسماعیل میں کیسا اترے ہیں، بس اس حسد سے انہوں نے کیا کر دیا، ان میں کا جو اہل کتاب کا جو ایک گروہ تھا، بلکہ اکثر لوگ انہوں نے کیا کیے، پوری تورات کو ہی کیا کر دیا، وہ لوگوں نے پس پش ڈال دی، تورات کو ہی پس پش ڈال دی انہوں نے۔ کیوں؟ تورات میں جتنے بھی احکامات تھے ان احکامات کو بدل دیا، چھپا دیا، اس طرح سے لفظ آیا ہے قرآن، اس طرح سے چھپا دیتے تھے ہاتھ رکھ کر کے۔ کوئی آتا تھا پوچھنے کے لیے، دیکھو دیکھو کہاں پر ہے نبی کا تذکرہ، نہیں ہے، نبی کے اوصاف ایسے ایسے تھے، تو کہاں تھے بتاؤ بتاؤ، نہیں دیکھو نبی کے اوصاف کہاں ہیں۔ اور بعض تو تحریف بھی کرتے تھے کہ نبی کے اوصاف میں تبدیلی کر دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھنگرالو ہوں گے تو وہاں پر سفید سیدھے بال ہوں گے، طویل بالکل نئے بال ہوں گے، گھنگرالو نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، آپ کی خوبصورتی ایسی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے ہوں گے، تو وہاں پر پستہ قد یا لمبا قد کا تذکرہ کر دیتے، لکھ دیتے بالکل مٹا کر کے تورات کے اندر سے۔ اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات کے تمام ہی احکام کو پس پش ڈال دیا۔ وہ کیا قرآن پر ایمان لاتے، وہ کیا نبی پر ایمان لاتے، خود ان پر اتاری گئی کتاب یعنی تورات کو وراء کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی جو کتاب ان پر اتاری گئی تورات، اس کو پس پش ڈال دیا انہوں نے، اور اس کو ایسا کر دیا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے، جانتے ہی نہیں ہے تورات بھی کیا کتاب تھی۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری ان کے دور میں، آج وہ تورات کی حقیقت بالکل بھی نہیں ہے۔ جو تورات آج ان کے جو یہودیوں کے پاس ہے وہ تورات بالکل بدل دی گئی ہے، تحریف شدہ ہے۔ اسی لیے ان کے اوپر ان کے پاس سے جو حدیثیں جو باتیں آئی ہیں ہمارے پاس، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اسی لیے نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں جادو کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، شیاطین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ یہ پوری ایک آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو یہودی کس طرح سے شیاطین سے جادو سکھا کرتے تھے، وہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو فرشتوں کو بتائے جاتے، اور فرشتے جب آپس میں ان احکامات کے بارے میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے، احکامات کی باتیں کرتے، تو شیاطین جاتے تھے اور کان لگا کر کے ان میں سے کچھ بھی سن لیتے تھے، اور اس کے اندر تھوڑا 1% سن لیتے تھے اور 99% اپنے طرف سے ملا کر کے نیچے لا کر کے اپنے جو یہودی جو جادو سیکھنے والے تھے ان کو سنا دیتے، اور پھر وہ لوگ لوگوں کے سامنے غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، ہم جو ہونے والا ہے وہ بتا رہے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے جادو بتاتے تھے اور عملیات کیا کرتے تھے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ جادو کس کو کہتے ہیں، جادو کی کتنی قسمیں ہیں، اور کیا جادو سیکھنا، سکھانا اور اس جادو پر عمل کرنا کیسا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، عملیات کے کیا احکامات ہیں، ایک پوری تفصیل ہے جو انشاءاللہ آئندہ کل آئے گی۔ اس کے متعلق آج بہت ساری چیزیں پڑھنے میں آئی، لیکن اس کو بھی ترتیب آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ کل ہم پیش کریں گے تاکہ ہمارے سمجھنے میں آسانی ہو۔ جادو کی کئی اقسام ہیں، قرآن کریم میں بھی کئی جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جادوگر آئے تھے اور کس طرح سے لکڑی ڈال کر کے اپنے اپنے سانپ بنا کر کے پیش کر رہے تھے، تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالے تو کیا وہ بھی جادو تھا؟ کیونکہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جادوگر بھی وہی کر رہے تھے، اپنی اپنی لکڑیاں ڈال کر سانپ بنا رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لکڑی اور عصا ڈال کر جادو سانپ بنایا۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ جادو میں اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ ایک ولی ہے جو ایسا کر رہے ہیں اور ایک جادوگر ہے، ویسے دونوں ایک ہی طرح سے کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیز سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ اس کے سارے سوالوں کے جوابات آئندہ کل، اور ہو سکتا ہے اس کے آئندہ کل بھی ہم اس پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحم موتانا وموتى المسلمین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔